میرے نال بول دے نہیں تسی، جواب کوئی نہیں تمہاری طرف سے۔ پھر تو ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، ان کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دی، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، مگر ان کے بڑے کو کچھ نہ کہا، جو بڑا بت تھا، باقی چھوٹے چھوٹے جتنے رکھے ہوئے تھے، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا سر اتار دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، اور جو بڑا تھا اسے بالکل کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ کلہاڑا بھی اسی کے کاندھے پہ رکھ دیے۔ لعلہم الیہ یرجعون، یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ شاید وہ لوگ اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں۔ وہ تو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے نا، ایک بات لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ لوگ واپس آئے تو سلام کرنے کے لیے معبد خانے پہنچی۔ سلام بڑا ضروری ہوتا ہے، سلام واسطے حاضری ہونی۔ تو وہ سلام کرنے کے لیے معبد خانے پہنچے، معبد خانے گئے تو وہ کباڑ خانہ بن گیا تھا، کوئی ادھر پڑا ہوا ہے، کوئی ادھر پڑا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ کوئی نہیں، کسی کا پاؤں کوئی نہیں، کسی کے کان کوئی نہیں، کسی کی آنکھ کوئی نہیں۔ کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے الہوں کے ساتھ یہ سب کچھ کون کر گیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، کوئی بڑا وڈا وہابی ہے، بڑا ظالم آدمی ہے جس نے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ ایک بات تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قوم کے درمیان جو جھگڑا تھا وہ یہی تھا کہ الہ صرف کون ہے۔ تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے الہوں کے ساتھ یہ سب کچھ کون کر گیا ہے، وہ بڑا ظالم ہے۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے سمینا فتن، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، یذکرہم، جو بڑی برائیوں کے ساتھ ان کے تذکرے کرتا رہتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام کیا ہے؟ ایک نوجوان ہے جو منفی انداز میں ان کے تذکرے کرتا ہے، یہ سن نہیں سکتے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے تخلیق کرتے ہو، پھر ان کی عبادت اور پوجا پاٹ کرتے ہو۔ ان کے تذکرے کرتا ہے کہ نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں، یہ عالم الغیب نہیں، مختار کل نہیں، مالک نہیں، ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکاریں سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایک نوجوان ہے، ابراہیم اس کا نام ہے، یہ سب کچھ اسی نے کیا ہوگا۔ کہنے لگے فاتو بھی علی اعین الناس، اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ بھی دیکھیں کہ ہم ابراہیم کو کیسی عبرتناک سزا دیتے ہیں۔ یا ابراہیم کو لوگوں کے سامنے لاؤ، وہ یہاں بولے تو اور لوگ بھی اس کی گواہی دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، کہنے لگے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، کیا ہمارے الہوں کے ساتھ، ہمارے مشکل کشاؤں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، پہلے لفظی معنی کر دیتا ہوں، بلکہ کیا ہے ان کے بڑے نے، جو یہ ہے جس کے کاندھے پہ کلاڑا بھی ہے، ہو سکتا تو شرینیاں دویاں دے اگوں زیادہ رکھیاں ہوں، اس کے آگے تم نے مٹھائی تھوڑی رکھی ہو، اسے غصہ آ گیا ہو، اس نے کلاڑے سے سب کو اڑا دیا ہو، تو پھر اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ فسلوم،
یہ جو ٹوٹے پڑے ہیں انہی سے پوچھ لو، ان کانو ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو انہی سے پوچھو نا کہ تمہارا ستیہ ناش کون کر کے گیا ہے۔ یہ طنزیہ رنگ میں گفتگو ہے، اسے جھوٹ نہیں کہیں گے۔ لیکن امام رازی رحمت اللہ علیہ جو 7ویں صدی کے مفسر ہیں، انہوں نے ایک توجیہ کی، ہمارے حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے اس توجیہ کو پسند کی۔ وہ کہتے ہیں بل فعلہ من فعلہ، اس کا فاعل یہ ہے، کبیرہم ھذا، یہ الگ گفتگو شروع ہوتی ہے، من فعلہ بل فعلہ من فعلہ، کیا ہے جس نے کیا ہے، کبیرہم ھذا، بڑا ان کا یہ ہے، فسلو، ان ٹوٹے ہوئوں سے پوچھو نا، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے۔ ایک معنی جو امام رازی نے کیا اور ہمارے حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ نے اسے پسند کی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبیر سے مراد اپنے آپ کو لیا، اپنی ذات کو مراد لیا۔ امام رازی کہتے ہیں یرید بہ نفسہ فإن الانسان کبیرہم من کل منہم، کبیر سے مراد حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو لیا اس حساب سے کہ انسان ہی تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے، بلکہ کیا ان کے بڑے نے، یعنی میں نے اپنے آپ کو مراد لیا، بلکہ کیا ان کے بڑے نے، فسلوم، ان سے پوچھو نا، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں۔ یہ بھی توریہ ہے، یعنی بات کو اس طرح کرنا کہ جھوٹ بھی نہ بنے اور بات بھی لوگوں کے سامنے آئے۔ فرجعوا الی انفسہم، سب نے اپنے اپنے دل میں غور کیا، سوچا، ایک دفعہ دھچکا لگا۔ بعض اوقات دھچکا لگتا ہے نا، جب حقیقت سامنے آئے، دلیل سامنے آئے تو بندہ گھوم جاتا ہے۔ فقالو، تو پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے، انکم انتم الظالمون، حقیقت میں تم ہی ظالم ہو یار، جو اپنا دفاع نہ کر سکے، اپنے آپ کو نہ بچا سکے، یہ بتا نہ سکے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، اسی نے کو معبود بنا لیا ہے تم نے۔ ثم نوکسوا علی رؤوسہم، پھر انہوں نے اپنے سروں کو جھکایا، شیطان نے پھر غلبہ پایا۔ ایک دفعہ دلیل نے ہلا کے رکھ دیا نا کہ یہ بولتے نہیں، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تھوڑی دیر کے لیے اقرار کیا، پھر اپنے سروں کو جھکایا اور کہنے لگے لقد علمت، تم اچھی طرح جانتا ہے، ما ہؤلاء ینطقون، یہ بولتے تو نہیں۔ بس اسی کا انتظار تھا حضرت ابراہیم کو، کہ وہ اقرار کریں کہ یہ بولتے تو نہیں، انہی کو معبود بنایا جائے۔ ہمارے یہاں ایک دوست تھا، عزیز تھا ہمارا، فوت ہو گئے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اس کی شادی ہو گئی دوسرے مسلک کے لوگوں، یہ بڑا مواعظ تھا، جمعے کا میرا مقتدی تھا، سسرال کو بھی پتا تھا بھئی یہ ادھر جاتا ہے، جمعہ ادھر پڑھتا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے سسر کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، کہ اپنے پیر صاحب کی جو تصویر اس نے لٹکائی ہوئی تھی اس کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حدیث میں اس کا ذکر بھی ہے،
اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبری مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور. تصویریں لٹکا دیا کرتے تھے، تصویریں لٹکا دیا کرتے. یہ آپ کیلنڈروں پہ آج دیکھتے ہیں، ادھر دریا ہے، ادھر بابا بیٹھا ہوا ہے، ایک عورت آ رہی ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا تصور ہے. ایک اور جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں بابا بیٹھا ہوا ہے، کانواں علی سرکار. کیلنڈر ہیں، لوگوں نے اپنے گھروں میں لٹکا رہے، تصویروں کا لٹکان. تو کہتے ہیں میں نے یہ خود دیکھا، میں نے اپنے سسر کو دیکھا، پیر صاحب کی تصویر کے سامنے وہ ہاتھ بلند کر کے دعا مانگ، انہی کو مخاطب کر کے. میں نے کہا چاچا جی یہ بت پرستی نہیں. تو کہتا ہے چل تو وہابی ہے، تمہیں اس کا کیا پتہ ہے. کہتا ہے میرے چچا دکان پہ چلے گئے، وہ سسر. میں نے کیا کیا، میں نے اس تصویر کو اکھاڑا، اسے میں نے الٹا لٹکا دی، سر تلے لتاں اتے، اسی جگہ پہ لٹکا دی. آیا دیکھا، آگ بگولا ہو گئی. سیکھ یہ کس نے کی ہے؟ پتا تو تھا کہ ہمارے داماد نے کیا ہوگا، اس کا عقیدہ دوسرا ہے. مجھے بلایا تم نے کیا ہے؟ میں کہا چاچا جی جیڑا اپنی لتاں سدھیاں نہیں کر سکتا اسے تم معبود بنا رہے. تو یہ کبھی کبھی اس طرح بھی سمجھانا پڑتا ہے، بات سمجھ آتی. ہمارا ایک اور عزیز تھا، پتہ نہیں پھر اسے کیا ہوا، شیطان کے چکر میں آ گیا. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں تصویریں بزرگوں کی لٹکی ہوئی ہیں، تو وہ ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، وہ سمجھتے ہیں بڑی برکت ہو رہی ہے. تو میں نے ایک دن یوں کیا، بھائی ماچس لی اور میں نے تیلی جلائی، اور تیلی جلا کے میں نے اس پیر کے منہ کے قریب کی. میں کیا بجھا اس نو، نہیں تو میں ساڑا لگ گئی. تو میں نے اپنے بھائیوں سے کہا جڑا تیلی یا ماچس دی تیلی دی اگ نہیں بجھا سکتا، تو تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی کیسے کرے گا؟ بس اسی کے انتظار میں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ وہ اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کریں کہ تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. کیا اللہ کے سوا ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو جو تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے اور تمہیں نقصان بھی نہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو. افتعبدون، کیوں بھائی یہ سجدہ جو ہے یہ عبادت نہیں ہے عبادت. نظر و نیاز نہیں ہے عبادت. غائبانہ پکار، اس کو تو میرے نبی نے عبادت کہا، دعا والعبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے. اللہ اکبر. الدعاء مخ العبادہ، پکارنا عبادت کا مغز ہے. وقال ابن عباس الدعاء افضل العبادہ. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عبادت کی تمام اقسام میں سب سے افضل قسم کون سی ہے؟ پکار، غائبانہ پکارنا. اب غائبانہ کا لفظ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو کوئی نئے آدمی ہیں تو وہ اللہ کرے سمجھ جائیں، نہیں تو فیس بک پہ ہمارا یہ درس چلے گا، لوگ سنیں گے. غائبانہ پکار یہ ہے جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا مگر وہ مجھے، یہ ہے غائبانہ پکار. جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر وسائل کے، اسباب کے، مشینری کے، شعاؤں کے، ہر جگہ سے میری پکار کو سنتا ہے. یہ غائبانہ پکار ہے، یہ عبادت ہے. اور یہ پکار کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ اس کے سوا پکاروں کو سننے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اللہ کے سوا ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو.
جو تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے، تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. اُفٍّ لَکُمْ، صحیح معنی کیا جلندری صاحب نے، تف ہے تم پر، تف ہے تم پر. مولانا حسین علی پنجابی معنی کرتے ہیں لیکن یہ جگہ مجھے اجازت نہیں دے. اُفٍّ کا جو معنی مولانا حسین علی نے کیا رحمت اللہ، تف ہے تم پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تف ہے تمہارے معبودوں پر بھی. کیوں بھائی؟ یہ لفظ کہنے آسان تھے؟ تو بولو تو صحیح یار. کسی کے معبودوں کے متعلق یہ لفظ کہنا، معبود کے ساتھ تو بڑی محبت ہوتی ہے بندے کو. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ کیوں؟ الہ ہے، جس کو الہ مانا ہے، معبود مانا ہے، اس کے ساتھ تو محبت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں تم پر بھی تف، تمہارے معبودوں پر بھی تف. افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم میں اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ جو بول نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں. یہی انداز سورۃ اعراف میں قرآن نے اپنایا. اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو عباد امثالکم، وہ تمہارے جیسے بندے ہیں. مزہ تو تب ہے کہ تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکاروں کا جواب دیں، لیکن وہ تمہاری پکاروں کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے. قالو، کہنے لگے، حرکو، ابراہیم کو جلا دو. وانصروا آلہتکم، بڑے لطیفے والا جملہ ہے یار، اس پہ تو ہنسی نکل جاتی ہے بندے کی. اس کو جلا دو. وانصروا آلہتکم، تے اپنے الہواں دی مدد کرو. وانصروا، جنہیں ساری زندگی جن سے مدد مانگتے رہے ان کی مدد کرو، اور ان کی مدد یہی ہے کہ اس کو آگ میں جلا دو. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ کام کرو. آگ کے جلانے کا انتظام کیا گیا. 80 گز لمبی اور 40 گز چوڑی 4 دیواری تعمیر کی. اس میں ایندھن بھرا گیا. لوگ منتیں مانتے تھے، میرا فلانا کام ہو گیا کہ میں اتنے من لکڑیاں سٹاں گا. جن لکڑیوں میں حضرت ابراہیم کو جلانا ہے. پھر وہ جلتی رہی آگ. آسمان سے باتیں کرنے لگی. پھر تو ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا وہاں ڈالنے کے لیے. بعض مفسرین نے لکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری دعا اس آگ میں جانے سے پہلے وہ کیا تھی؟ اللہم انت الواحد فی السماء وانا واحد فی الارض لیس احد یعبدک غیری حسبی اللہ ونعم الوکیل. مولا تو آسمانوں میں معبود اکیلا ہے، اور اس وقت زمین پہ تیری خالص عبادت کرنے والا ابراہیم بھی اکیلا ہے. میرے سوا تیری خالص عبادت کرنے والا دھرتی پہ کوئی نہیں. حسبی اللہ، کافی ہے مجھے اللہ، بہترین کارساز. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا پڑھ رہے ہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل. کچھ علماء نے لکھا کہ جبریل نے اس وقت آ کے، عین اس ٹائم پہ آ کے جبریل نے آفر کی، حل لک من حاجت، آپ کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت ہے؟ میں آ گیا ہوں. یہ بارش برسانے والا فرشتہ ہے، کہو بارش برسا دیں، آگ کو ختم کر دیں. یہ آندھی چلانے والا ہے،
کہو آندھی چلائیں، انگارے دشمنوں کے گھروں میں پھینک دیں۔ اللہ اکبر، بڑا مضبوط ایمان ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، استقلال اور استقامت کا پہاڑ ہے۔ این اس ٹائم پر مدد پہنچی، جبریل کے ذریعے پہنچی، جبریل پیشکش کرتا ہے حل لک من حاجت، تمہاری کوئی حاجت ہے تو بولو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حاجت تو ہے پر تیرے ساتھ نہیں، کسی اور کے ساتھ ہے، تیرے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ۔ وہ دلوں کے راز بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے آگ میں ڈال دیا، قلنا، ہم نے کہا یا نارو، اے آگ، کونی بردن و سلاما، میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی پوری پوری ہونا، کدائی میرے ابراہیم نو سردی نہ لگ، سردی نہ لگ، پورا پورا ٹھنڈا ہونا۔ علی ابراہیم، اور صرف ابراہیم پہ ٹھنڈا ہونا ہے، اور کوئی نیڑے آوے تو اس نو نہیں بخشنا، صرف ابراہیم پہ ٹھنڈا ہونا ہے۔ وارادو بھی کیدن، انہوں نے ایک مکر و فریب کا ارادہ کیا، فجعلناہم الاکثرین، ہم نے انہیں نقصان میں ڈال دیا، ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ نمرود کے ناک میں ایک مچھر گھس گیا، بڑی طاقت ہے بے رب کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑی طاقتوں والا ہے بھائی۔ ایک مچھر ناک کے ذریعے دماغ میں پہنچا تو پہلے تو اس نے کچھ مالش شولش کروائی، پھر تھپڑ مارے، لیکن وہ جو اندر خارش تھی اس مچھر کے ذریعے پھر اس نے جوتیاں لگنے لگیں۔ بعض علماء نے لکھا کہ اس مچھر کے ذریعے